الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق حضور سید عالم نور مجسم شفیع دو عالم آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو جمعہ کا دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ زندگی کی جو سانسیں باقی رہ گئی ہیں اللہ ان سانسوں کو اپنی بندگی میں حضور کی محبت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان قرآن مقدس اور ہمارا طرز زندگی، اس عنوان پر چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کا نور عطا فرمائے، قرآن مقدس سے سچی وابستگی، اور اسی قرآن کے ذریعہ اللہ رب العزت ہمارے حالات کو بہتر فرمائے۔ اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر، اعلان نبوت کے موقع پر جو بنیادی تحفہ عطا فرمایا ہے امت کی اصلاح کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، وہ قرآن مقدس کی تعلیمات ہیں۔ سورہ علق کی ابتدائی آیات سے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کا آغاز فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت پہنچانے کے حوالے سے جو کتاب اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے وہ کتاب ہدایت، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انفرادی، معاشرتی، خاندانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہی قرآن ہی اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ پھر خود قرآن مقدس کے اندر رب ذوالجلال نے اس کتاب کی کئی خصوصیات بیان کی ہیں۔ اس کو کتاب ہدایت بھی کہا ہے، کتاب نور بھی کہا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا پیمانہ بھی اسے قرار دیا، روشنی بھی اسے قرار دیا، دل کا اطمینان بھی اسی کتاب کے ساتھ وابستہ کر دیا، اور پھر اسی کتاب کے لیے اللہ رب العزت نے لفظ مبارک بھی استعمال کیا، یہ برکت والی کتاب ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور ساتھ اس پر نور علی نور یہ کیا کہ اس کو مبارک
رات کے اندر رب ذوالجلال نے اس کو نازل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کتاب کو امت تک پہنچایا۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کو پہنچانے کے حوالے سے ذمہ داری لگائی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، ان میں ایک ایسا رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتی کا، جو تلاوت کرے ان پر تیری آیات کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر ان کو کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، دانائی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرے۔ تو سب سے پہلا حکم قرآن مقدس کا وہ تلاوت کا ہے۔ تلاوت کا مفہوم اگرچہ یہ بھی ہے کہ انسان جس آیت کو پڑھے اس آیت کو اپنے عمل کے اندر شامل کر لے، جیسا کہ اللہ رب العزت ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری بارگاہ میں آنے کے لیے مل کر مجاہدہ کرتے ہیں، مل کر کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے اپنی بارگاہ کی طرف آنے والے سارے کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اس کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفسیر ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا بنیادی مفہوم یہ ہے والذین جاہدوا فینا، کہ وہ لوگ جو مجاہدہ کرتے ہیں کس بنیاد پر کہ جو اللہ نے انہیں علم عطا کر دیا قرآن مقدس کی شکل میں، جو علم عطا کیا وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ جب عمل کرتے ہیں لنہدینہم سبلنا، تو ہم ان کے لیے علم کے نئے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس آیت کی روشنی میں ہم یہ بات یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نئے علوم یا ذہن کا کھلنا یہ کم ممکن ہے کہ جب ہم پہلے والی آیات کے اوپر اچھے طریقے سے عمل کر لیں، جبکہ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہن وہ بند ہو چکے ہیں، چیزوں کے بارے میں سوچنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، خیر اور شر کے بارے میں سوچنا چھوڑا، نیکی اور بدی کے فرق کو ہم ملوز خاطر نہ رکھ سکے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نیکی کر رہے ہیں یا بدی کا راستہ اختیار کر چکے ہیں۔ اب یہ ہمارے ذہنوں کا بند ہونا یا مزید علوم ہمیں حاصل کیوں نہیں ہوتے؟ ہم اگر اپنی تاریخ پہ نظر دوڑائیں، ہمارے بچوں کی کیفیات کو دیکھیں تو سوائے رٹے کے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ریاضی پہ بھی رٹا لگاتے ہیں، باقی علوم جو ہیں سائنسی علوم اگر پڑھتے ہیں تو ان میں بھی رٹا لگاتے ہیں۔ فرض کریں کہ اگر وہ اردو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی رٹا لگا کر پاس ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سمجھنے کی صلاحیت جو ہے یہ ختم ہو چکی ہے، جبکہ علم رٹے کا نام نہیں ہے۔ علم ایک خاص قسم کا نور ہے جو انسان کے اندر ایک روشنی پیدا کرتا ہے۔ علم کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کے تمام افعال، ذاتی ہوں، خاندانی ہوں، معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، کسی بھی حوالے سے ہو تو اسی علم کی روشنی میں مرتب کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ میں اور آپ اپنے طرز زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی کا کوئی قدم الا ماشاء اللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اٹھانے کے لیے بھرپور کوشش نہیں کرتے۔ میرا انفرادی معاملہ ہو تو میں قرآن سے رہنمائی نہیں لیتا، کوئی خاندانی مسئلہ پیدا ہو جائے تو ہمارا طرز زندگی یہی ہے کہ ہم قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے، اپنی ہی مرضی کا کوئی نہ کوئی قانون بنا کر نظام زندگی کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔
اگر کوئی معاشرتی مسئلہ ہمارے سامنے آ جائے تب بھی ہماری یہی کیفیت ہے کہ ہم قرآن و سنت سے رہنمائی نہیں لیتے۔ تو اس آیت کی روشنی میں گویا کہ قرآن مقدس سے دوری کا نتیجہ پھر یہی نکلا کہ اس وقت میرا اور آپ کا طرز زندگی وہ بالکل میرے دماغ پہ منحصر ہے، یعنی جو میں سوچتا ہوں اس کے مطابق اپنی زندگی کے نظام کو آگے چلانے کی کوشش کرتا ہوں، جبکہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے اچھی فطرت عطا فرمائی ہے، سلیم الفطرت لوگ جن کو کہا جاتا ہے، میں اس کی مثال یوں سمجھاؤں گا، سلیم الفطرت لوگ جو دل کے سادہ ہوتے ہیں، دل اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، دل پسیجا ہوا ہوتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھی زندگی بسر کر سکیں، ہم ایک اچھے انسان کے طور پر معاشرے میں متعارف ہو جائیں، ہماری زندگی بہتر ہو جائے، ہماری آخرت بہتر ہو جائے، اور صاف دل لیے پھرتے ہیں، سادہ برتن لیے پھرتے ہیں، صاف دل لیے پھرتے ہیں کہ اس برتن کے اندر اللہ کوئی اپنا نور ڈال دے، میرے دل کو اللہ رب العزت کوئی خاص کیفیت عطا فرما دے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلیم الفطرت ہیں، دل کے صاف لوگ اپنا دل لیے پھرتے ہیں کہ کہیں سے قرآن کا نور ہمارے سینوں میں آ جائے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ جو لوگ سلیم الفطرت ہوتے ہیں، جن کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے، قرآن مقدس ان کو اپنی طرف خود کھینچتا ہے۔ یا آپ مشاہدہ کر لیں، اور کئی دفعہ انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب انسان دکھی ہو اور بہت سارے معاملات نے گھیرا ہوا ہو انسان کو، اور انسان کی طبیعت پر بعض دفعہ بے بسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اب میں بے بس ہو گیا ہوں، حالات ایسے پیدا ہو گئے، زندگی میں کچھ واقعہ ایسا آ گیا، بیماری کی شکل میں، کسی اور شکل میں، آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ انسان بالکل پسیج جاتا ہے، وہ بے بس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس وقت یقین جانیں وہ قرآن کو سمجھے بغیر بھی قرآن سنے گا تو آپ حیران ہوں گے، قرآن مقدس اس کے دل کے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت وارد کرتا چلا جاتا ہے، دل قرآن کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو خاص حالات اللہ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں نا، تو کیوں نہ ایسا کر لیا جائے ہم اپنے دل کو ہر وقت سادہ رکھا کریں، صاف ستھرا رکھا کریں، تاکہ جہاں سے بھی ہدایت ملے میرا دل جو ہے اس ہدایت کو اپنے اندر جو ہے وہ جذب کرتا چلا جائے۔ قرآن کی ایک خاصیت ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر یہ داخل ہوتا ہے تو اندر ایک شور پیدا کرتا ہے، وہ کچھ زنجیریں توڑنا چاہتا ہے، معاشرتی زنجیروں کو توڑنا چاہتا ہے، رسم و رواج کی زنجیروں کو توڑنا چاہتا ہے، وہ کچھ ایسے دباؤ ہوتے ہیں وہ ان کو توڑ کر خدا کی ذات سے ملنا چاہتا ہے، وہ ایک شور اندر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ جس کے دل کے اندر قرآن داخل ہوتا ہے اس کے دل سے ایک شور سا کیوں اٹھتا ہے، وہ زنجیروں کو کیوں توڑنا چاہتا ہے، وہ اپنے خدا کے نظام کو قبول کرنا چاہتا ہے، وہ باقی سارے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو توڑ کر اپنے اللہ کے دین کو سینے سے لگانا چاہتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر قرآن کی ایک صفت بیان فرمائی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے تبارک الذی نزل الفرقان، جس نے فرقان کو اتارا اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرقان اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس کو پڑھنے سے انسان کے دل کے اندر جوش پیدا ہو، ایسی کتاب کو فرقان کہا جاتا ہے۔ فرقان اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس کو پڑھنے سے انسان کے اندر ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ فرقان اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ انسان وہ تمام زنجیریں توڑنا چاہتا ہے جو اس کے سامنے رکاوٹ پیدا کرتی ہیں آگے بڑھنے کے لیے۔ فرقان اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر یہ کتاب داخل ہوتی ہے وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے،
اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس کے دل کے اندر قرآن کا نور آ جاتا ہے وہ معاشرے کی حدوں کو توڑتا ہے، رکاوٹوں کو عبور کرتا ہے اور اپنی منزل مقصود کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کی یہ صفت فرقان جو استعمال کی ہے سورہ فرقان کے اندر ہی۔ عربی زبان کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ جو لفظ اس وزن پہ آتا ہے اس کے اندر یہ تمام معنی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ایک لفظ بولتے ہیں طوفان۔ اب دیکھیں طوفان کے اندر ایک خاصیت ہے کہ اس کے اندر جوش ہوتا ہے، اس کے اندر ولولہ ہوتا ہے۔ طوفان راستے کی رکاوٹوں کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ ہوا جس مقام پہ جانا چاہتی ہے بھرپور کوشش کرتی ہے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے۔ اب پانی کا طوفان آ جائے تو پانی بھی یہی کام کرتا ہے، وہ راستے کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، باندھ توڑ دیتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس بندے کے دل کے اندر قرآن کا نور آ جاتا ہے اس کی طبیعت کے اندر ایک خاص قسم کا انقلاب پیدا ہوتا ہے، شور اٹھتا ہے، وہ زنجیروں کو توڑنا چاہتا ہے کہ یار میں کن مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہوں، یہ بھی رکاوٹ ہے، کہیں پہ میرا حرص رکاوٹ بن رہا ہے، کہیں پہ لالچ رکاوٹ بن رہا ہے، کہیں پر کیفیت یہ ہے کہ معاشرتی دباؤ جو ہے یہ مجھے اللہ کے قریب نہیں ہونے دے رہا، کہیں پر رکاوٹ بنتے ہیں رسم و رواج، وہ ان رسم و رواج کو توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اللہ کی ذات کے قریب ہو جاؤں۔ یہی وجہ ہے، فارسی کا ایک جملہ ہے، چون بجا در رفت جاں دیگر شبد، کہ جس جگہ پہ قرآن آتا ہے تو جان پھر بندے کی نہیں رہتی، یہ جان اللہ کی ذات کے سپرد ہو جاتی ہے۔ اتنا مقام اللہ رب العزت قرآن کی وجہ سے عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ قرآن مقدس جو ہے یہ ایک خاص قسم کی طرز زندگی پیدا کرتا ہے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں۔ اب ایک سوال قائم کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن مقدس عطا کیا، ہم ناز کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ کتاب عطا کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور تمام کتابوں سے افضل کتاب ہے۔ ہم یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کا مقابلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس کے مقابلے میں کوئی دلیل نہیں لا سکتا، اس کی آیت جیسی کوئی آیت نہیں بنا سکتا۔ جو مضمون اور مفہوم رب ذوالجلال نے ہمیں عطا کر دیا ہے اس جیسا کوئی مضمون اور کوئی نہیں عطا کر سکتا۔ کتنی بڑی کتاب ہے، اتنا بڑا طرز زندگی ہے، مگر سوچئے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر اتنی بڑی کتاب ہونے کے باوجود، کتاب ہدایت، کتاب عزیز ہونے کے باوجود ہم گرے ہوئے کیوں ہیں؟ طرز زندگی کے اندر کہیں پر بھی قرآن مقدس کا جلوہ کہاں پہ نظر آتا ہے؟ انفرادی زندگی، اس کا تجزیہ کریں کہ کیا قرآن مقدس ہماری زندگی میں آ چکا ہے؟ اس کا ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک آیت جو ہمیں سکھا رہی ہے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا صرف ساری عمر باتیں کرتے ہوئے رہ جائیں گے اور طرز زندگی وہی اپنائیں گے جو میری مرضی کا ہے؟ بات کرنے سے پہلے ہمیں قرآن سکھاتا ہے کہ بات تم نے کیسے کرنی ہے، یہ طرز زندگی سکھاتا ہے۔ آپ کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو کیسے حل کرنا ہے، یہ قرآن سکھاتا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی فوتیدگی ہو جاتی ہے تو فوتیدگی کے بعد کے معاملات کے وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے، یہ قرآن سکھاتا ہے۔ اگر تمہارے درمیان کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو جھگڑے کا حل کیسے کرنا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ کاشتکاری کیسے کرنی ہے، قرآن بتاتا ہے۔ معاملات زندگی کیسے آگے لے کے چلنے ہیں، قرآن بتاتا ہے۔ معاشرے میں امن و استحکام کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ بد امنی کیسے پھیلتی ہے اور اس کا سد باب کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ بات بھی ہمیں قرآن عطا فرماتا ہے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟
جب تک ہم یہ اپنے آپ سے سوال نہیں کریں گے، اپنے آپ کو جھنجھوڑیں گے نہیں، اپنا خود کان پکڑ کر اپنے سر کو ہلائیں گے نہیں کہ کیا کر رہے ہو، اس وقت تک ہم کبھی بھی اپنا طرز زندگی بہتر بنا ہی نہیں سکتے۔ ہر بندہ اپنے اصول بنائے بیٹھا ہے، ہر بندہ، اور جہاں پر اس کو قرآن کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی اپنے مطلب کے لیے پڑتی ہے، اپنی غرض کے لیے پڑتی ہے۔ جب کوئی اور مسئلہ نظر نہ آ رہا ہو تو پھر وہ قرآن کی طرف کہتا ہے کہ چلو اب آخری سہارا یہی ہے، یہیں سے کچھ میری مدد ہو جائے گی۔ تو پہلے کیوں نہیں ایسا کیا جاتا؟ اگر ہماری خشت اول، پہلی اینٹ، پہلی بنیاد ہی قرآن مقدس بن جائے تو پھر ہماری عمارت کتنی خوبصورت بنے گی۔ ہم پنکچر لگاتے ہیں، پنکچر کرتے بھی خود ہیں، نقصان کرتے بھی خود ہیں، اور نقصان کرنے کے بعد پھر وہ کسی نہ کسی انداز سے بچ کر نکلنے کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہی قرآن مقدس ہمیں کیا یہ تعلیم نہیں دے رہا کہ مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ؟ خشت اول کہ مال، پیسہ، جائیداد، اس کو باطل طریقے سے تم نے نہیں کھانا، حلالاً طیبہ کھانا ہے، رزق حلال کھانا ہے۔ اگر خشت اول ہی کمزور ہو گئی، خشت اول، پہلی اینٹ ہی کمزور ہو گئی تو پھر آگے میری عمارت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمانیات سکھائی ہیں۔ جس بندے کی بنیادی ایمانیات ہی کمزور ہوں وہ اپنی عمارت کیسے ٹھیک رکھ سکتا ہے؟ اللہ کی ذات پہ ایمان ہی ہمارا کمزور ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو بحیثیت کامل لیڈر، مکمل لیڈر، اعلیٰ ترین شخصیت کے طور پر ہم کہتے تو ہیں، مگر کبھی حضور کو اپنے سینے میں نہیں اتارا، اپنے دل میں نہیں اتارا کہ اگر وہ کامل ہیں تو کیوں کامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنایا ہے اور اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرفراز ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیسے ہوئے ہیں؟ کیا وہ صرف باتیں کرتے تھے؟ نہیں، وہ اپنی عملی زندگی کے ساتھ ثابت کرتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی مانتا ہوں، اللہ کے علاوہ اور کسی کی نہیں مانتا، میرا سارا کا سارا طرز زندگی وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ حضور علیہ السلام ہمیشہ اپنی طبیعت میں ایک چیز ہمیشہ قائم رکھا کرتے اور کسی سوال کے جواب میں یہی جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عبدیت کو پسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے ہوئے ہیں مگر اس کے باوجود آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں کہ سارا دن بھی آپ کا محنت میں ہوتا ہے اور رات کو آپ اٹھ کے نوافل کی ادائیگی بھی کرتے ہیں اور آپ کے قدم مبارک بھی سوج جاتے ہیں، ورم پڑ جاتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں۔ تو جب اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوال کیا تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو شکر گزاری، رحمت للعالمین سید الانبیاء ہیں، مگر شکر گزاری کی کیفیت دیکھیں کتنی کمال کی ہے۔ یہ پریکٹیکل انسان یہی کامیاب ہوتا ہے۔ صرف تصوراتی طور پر مومن بننا یا مومن بننے کی کوشش کرنا، یہ ہم نے بہت کھیل لیا یہ کھیل۔ ہم مسلمان ہیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں؟ کوئی ایک نمونہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہ دین ہے، جناب یہ بندہ دین پہ مکمل طور پر اپنے آپ کو کاربند کیے ہوئے۔ اب دین کا مطلب صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ تو نہیں ہے نا، نظام کا نام ہے۔ اس نے اپنی ساری زندگی کے اوپر دین اسلام کو نافذ کیا ہوا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، چغلی نہیں کرتا، کسی کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش نہیں کرتا، ہمیشہ لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے۔ اور سب سے پہلی جو بات شروع ہوتی ہے وہ اپنی تربیت سے شروع ہوتی ہے۔ اور یقین جانیں جو بندہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ میں نے ابھی اپنی تربیت کا خود بھی اہتمام کرنا ہے، بہت سارے میری زندگی میں ایسے کام ہیں جو ناقص ہیں،
اپنی لسٹ بنائے گا، وہ قرآن کے جو نظام ہے اس کے مطابق اپنا طرز زندگی بنانے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اب دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی بات کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر قرآن کے مطابق زندگی نہ گزارنے والوں کے لیے 3 لفظ استعمال کیے، یعنی جو بندہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرتا یا عمومی فیصلے نہیں کرتا، فیصلہ ہر انسان کرتا ہے اور فیصلے لینے پڑتے ہیں، فیصلہ لیے بغیر بھی انسان آگے اپنی زندگی گزار نہیں سکتا۔ آپ دوراہے پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، چلنا ہے آپ نے، اللہ نے آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا اور آخر کار موت تو ہے ہی صحیح، وہ جانا ہی جانا ہے۔ انسان ہر طرح کے سودا بازی کرتا ہے اس کائنات کے اندر، اس نے کھانا بھی ہے، اس نے پینا بھی ہے، آگے بھی بڑھنا ہے، چلنا ہے اس نے، مگر دوراہے پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دوراہے پہ کھڑا ہو، اس سے کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور لینا پڑتا ہے کہ دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے یا سیدھے جانا ہے، فیصلہ اسے ضرور زندگی میں لینا پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اپنا فیصلہ تو لیں، مگر یہ طے کر لیں کہ میری زندگی کا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے اپنا ہر قدم اللہ کے حکم کے مطابق آگے بڑھانا ہے۔ یہ فیصلہ کیوں نہیں لیتے؟ ہم اپنا فیصلہ کیوں نافذ کرتے ہیں؟ اپنی سوچ، اپنی فکر، میں یہ کہتا ہوں، میری رائے یہ ہے، اپنے ذہن سے قوانین بنانا، اپنے ذہن سے بہت ساری باتیں سوچ کر آگے بڑھ جانا، یہ تو فضول کام ہے۔ تو اسی لیے رب ذوالجلال نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں اس بندے کے لیے کہ جو اپنی زندگی کے فیصلے اللہ کی اس کتاب کے مطابق نہیں کرتا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ پیچھے سیم عبارت ہے، 3 مقامات پر قرآن مقدس کے اندر آتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو فیصلہ نہیں کرتا اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا، یعنی قرآن پاک۔ آگے 3 باتیں فرمائیں، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ ناشکرے ہیں اور کافر ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ 3 کیٹیگریز یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، 3 کیٹیگریز کہ جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا اس کا ایک انداز کیا ہوگا کہ وہ ناشکرا ہے۔ کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے، الیاذ باللہ۔ بعض دفعہ واقعتاً ناشکری اس حد تک چلی جاتی ہے کہ انسان کفر میں چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، اس نعمت کو اس انداز کے ساتھ ڈیل کرنا کہ جیسے اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف یہ بندہ کھڑا ہو گیا ہے۔ تو زندگی کے فیصلے ضرور کریں، کرنے بھی چاہیے، فیصلہ لینا پڑتا ہے، مگر ایک بات طے کر لیں کہ میں نے اپنی زندگی کے فیصلوں میں اپنے خاندانی نظام کو مد نظر نہیں رکھنا۔ میرا خاندان کیا ہے، اس کا طرز زندگی کیا ہے، اس بات کو قطعاً نہیں دیکھنا۔ میں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میرے اللہ کا نظام کیا ہے۔ اپنی زندگی کے فیصلوں میں آپ نے معاشرتی دباؤ کو مد نظر نہیں رکھنا کہ معاشرہ کیا کہتا ہے۔ دیکھیں سورہ حجرات کے اندر، سورہ احزاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایک فیصلہ لینے لگے جو دل میں تھا، ابھی آپ اندازہ لگائیں، جو دل میں تھا کہ آپ کی پھوپھی زاد بہن جو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلے زوجہ تھی، ان کے درمیان کوئی لڑائی ہو گئی، طلاق ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اللہ نے یہ بات ڈالی کہ حضرت زینب سے نکاح جو ہے وہ آپ کا ہو جائے۔ حضور کے دل میں یہ بات ابھی آ رہی تھی، مگر آپ اظہار نہیں فرما رہے تھے، تو اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ایک جملہ وہاں پہ عطا فرمایا جو ہمارے لیے بہت بڑا معنی رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی، اظہار نہیں فرما رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ذرا اندازہ لگائیں کہ لوگوں کا ایک خوف سا طاری ہو گیا، اور یہ ہو جاتا ہے، یہ فطری چیز ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ خوف کس بات کا تھا کہ چونکہ عرب کے معاشرے میں ایک دباؤ تھا کہ منہ بولا بیٹا اس کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا، جبکہ شریعت اسلامیہ نے اس حوالے سے حکم نافذ کر دیے کہ وہ منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے وہ منہ بولا ہی رہتا ہے، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ وراثت کے اندر بھی حقدار نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کی بیوی کو بہو سمجھا جاتا،
حالانکہ وہ منہ بولا بیٹا تھا. اور اگر کوئی شخص شادی کرنا چاہتا تو اس کو حرام سمجھتے تھے. اب یہ حضور کی پھوپھی ذات بہن ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے. طلاق ہوئی, حضور کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ نکاح اس کے ساتھ ہو جائے, مگر حضور اظہار نہیں فرما رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ آیات نازل کی کہ اے محبوب آپ اس لیے اظہار نہیں فرما رہے کہ لوگوں کا خوف ہے؟ نہیں, کسی بھی معاملے کے اندر صرف اور صرف خدا کا خوف سینے میں ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کسی کا خوف سینے میں نہیں ہونا چاہیے. اب اندازہ لگائیں کہ جب ہماری طرز زندگی میں صرف خدا کا خوف شامل ہوگا, وہ ہے نہیں, کہتے ہیں کہ ہے نہیں, اگر ہوتا تو ہمارے طرز زندگی کے اندر حسن ایک ہوتا, ہمارا طرز زندگی خوبصورت ہوتا, ہماری چال چلن اچھی ہوتی, ہماری بیٹھک اچھی ہوتی, ہمارے زندگی کے رویے اچھے ہوتے, ہم کبھی بھی ایک دوسرے کے گریبان کو نہ پکڑتے, ہم حلال کھاتے, ہر قدم پھونک کے رکھتے. اگر طرز زندگی کے اندر خدا کا خوف ہوتا تو پھر ہم ایک اچھی قوم ہوتے, لیکن ہم ایک اچھی قوم نہیں ہیں. ہم ہر جگہ پہ اپنی 2 نمبری کا انداز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اچھے ہوتے تو پھر لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرتے, ہم تو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا ہر عمل توڑنے کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. ہم حاسد نہ ہوتے, ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے. ہم کسی کی ترقی کو دیکھ کر اپنا تجزیہ تو کرتے کہ میرے اندر کمزوری کہاں پہ ہے, بجائے اس کے کہ دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر حسد کا شکار ہو کر اس کے خلاف کوئی نہ کوئی مہم قائم کرنا. ہم تو یہ انداز اختیار کیے بیٹھے ہیں, اور پھر کہیں کہ ہم پہ اللہ کی رحمتیں وہ کیوں نہیں نازل ہوتی. اور اس کی بنیادی وجہ کہ ہم نے بچپن سے ہی, میں بڑوں سے جو آج کی اس نشست میں یہ گزارش کروں گا, خدا کے لیے موت تو بڑی قریب آ گئی ہے, اب اور کیا کرنا ہے دنیا کے اندر, کم از کم آپ ہی زندگی میں کوئی فیصلہ لے لیں. آپ کوئی فیصلہ لیں گے تو آپ کو دیکھ کر بچے بھی کوئی فیصلہ لے لیں گے. آپ اپنی زندگی میں کوئی فیصلے لیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. اور اگر بڑے نہیں لے سکتے تو بچے فیصلہ لے لیں. کسی نے تو فیصلہ لینا. اگر ساری عمر ہی ایسے گزر گئی اور آخرکار قبر ہے, بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا نا, کوٹھے منڈپ ماڑیاں اساردے وی گئے, کوڑا سودا کر گئے تے گوری آئے پہ. جتنی مرضی عمارتیں بنا لیں, جو مرضی کر لیں, جھوٹا سودا ہے, یہ اصل ہے ہی نہیں. مسافر ہیں ہم, آخر کار قبر ہے, اس سے آگے کوئی اور ہماری دنیا کے اعتبار سے کوئی منزل نہیں ہے. قرآن انسان کی طرز زندگی میں وہ نکھار پیدا کرتا ہے. مثلا میں ایک تجزیاتی طور پر ایک جملہ اگر عرض کروں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے, وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی بہترین کتاب دو اپنے مذہب کی, تو ہم کیا دیں گے؟ قرآن دیں گے. یقیناً ہمارے لیے سب سے بڑی کتاب یہی ہے. اور اگر وہ ہم سے سوال کر دے کہ تو نے اسلام کہاں سے سیکھا ہے, ذرا سوچئے. عمریں کتنی ہو گئی ہیں, ہم سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں, بچے سے لے کر بوڑھے تک یہاں پہ بیٹھے ہیں, مسلمان ہیں, اور ہم سے کوئی سوال کرے اچھا مسلمان ہیں تو اسلام سیکھا کہاں سے, کہاں سے سیکھا ہے اسلام, کیا کہیں گے ہم اس کے جواب میں؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں. بس زندگی گزر گئی لڑائیوں میں, جھگڑوں میں, فتنوں میں, فسادات میں, اور تو کوئی ایسا نظام ہم نے کبھی بھی اپنانے کی کوشش نہیں کی. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مقدس جو ہے, اس کی شکایت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کریں گے. سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ اے میرے رب, اس میری قوم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. تو شکایت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اللہ کی بارگاہ میں لگائیں گے کہ انہوں نے قرآن کو توجہ نہیں دی.
قرآن کو دل سے لگائیں، یہی آپ کی طرز زندگی کو بدلے گا، ورنہ جانور کے جانور ہمارے اور جانوروں میں پھر کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ فلسفیانہ طور پر جانور کی خصوصیات نکال لیں، جانور کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ کیا کیا کرتا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، بلی ہے، کتا ہے، یہ جتنے جانور ہیں ان کی چیزیں نکال لیں اور پھر اپنے خصائص کو اس کے مقابلے میں لکھنا شروع کر دیں، اور پھر میچ کریں کیا، اور پھر سوال کریں کہ یہ تو چلو ایک شیر ہے تو شیر رہتا ہے، ایک چوہا ہے تو چوہا رہتا ہے، بلی ہے تو بلی رہتا ہے، کتا ہے تو کتا رہتا ہے۔ آپ ساری اس کے خصائص لکھیں، اور پھر میں اگر اپنے خصائص کو لکھوں تو کتنے ایسے کام ہوں گے جو اس جانور میں بھی پائے جاتے ہیں اور میرے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ تو پھر میرے اور جانور میں فرق کیا ہوگا؟ میں تو انسان ہوں، اشرف المخلوقات، تکریم انسانیت کا تاج اللہ نے مجھے عطا فرمایا، تکریم انسان، لقد کرم بنی آدم، میری یہ خاص شکل بنائی ہے اللہ رب العزت نے، خاص حیت بنائی ہے، تو کہیں میں چلتا پھرتا شکلاً انسان ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ حیوانیت میرے اندر پائی جا رہی۔ اور اللہ نے یہ بات بھی قرآن میں کی ہے کہ یہی انسان جب انسانیت کے درجے سے گرتا ہے تو پھر یہ حیوانوں کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ اور ہر ایک کا علاج قرآن قرآن قرآن۔ جس دن سے ہم نے اس کو چھوڑا، اس کی تعلیم کو چھوڑا، اس کی تربیت کو چھوڑا، ہمارے مراکز مسجدوں سے شروع ہو کر خانقاہیں، خانقاہوں کے بعد مدارس، پھر ہمارے نظام تعلیم کے مرکز ہمارے سکول، پھر ہمارے نظام تعلیم کے مرکز کالج، پھر اس کے بعد یونیورسٹیز، اولین ترجیح ہمارے ہاں قرآن کی ہے ہی نہیں، اپنی ہی باتیں، اپنے ہی فلسفے۔ اور میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں، ہمارے ہاں اس وقت اتنے مسائل کہ جو صرف تاریخ سے ثابت ہیں، صرف تاریخ سے ثابت ہیں، جبکہ قرآن اس کے مقابلے میں کچھ اور چیزیں بیان کرتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ تاریخ کو لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا، اسی لیے فتنے اور فسادات کا شکار ہے۔ میں ایک مثال دے کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ہم میں سے بہت سارے افراد جو قرآن کو چھوڑ کر صرف تاریخ کے اوپر مکمل اعتماد کر بیٹھتے ہیں، تاریخ ضرور پڑھیں مگر قابل اعتماد نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہمارے اصول حدیث کے ماہرین نے جب یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی تمہیں یہ کہے کہ اللہ نے یہ بات کی ہے، اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ نے یہ بات کی ہے، اور آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ قرآن و سنت کا مزاج سمجھتے ہوں، اور اگر کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کرے اور وہ قرآن کے نظام کے بتائے ہوئے ضابطے کے خلاف ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ میرے نبی نے نہیں کی، یہ کسی اور نے حضور کی طرف منسوب کر دی۔ بڑا سادہ سا جملہ ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں رحیم تھے۔ تاریخ ہمیں کچھ اور بتاتی ہے۔ میں ایک سادہ سا جملہ یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، قرآن کو تھامو گے، سنت کو اور اہل بیت کو، تین چیزیں یہاں پر فرمائی۔ ہم تو پہلے سٹیپ کو اختیار نہیں کر رہے، پہلے سٹیپ کو اختیار نہیں کر رہے، تو پھر لڑیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا؟ جھگڑے نہیں پیدا ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ اگر میں اور آپ اپنا طرز زندگی سالڈ اور بہترین بنانا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو مد نظر رکھا کریں، جو کتاب بتا دے اس میں نہ کوئی شک ہے، لا ریب فیہ، تاریخ میں شک ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ حدیث کی کتابوں کے اوپر بھی جرح اور تعدیل کی گئی ہے، کس حدیث کو قبول کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، باقاعدہ ضابطے متعین کیے گئے ہیں۔ ایک کتاب دنیا کے اندر ہے جس کو قرآن مقدس کہا جاتا ہے، جو تواتر سے ثابت ہے، جس کی کسی ایک آیت کے اوپر آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ اس کو قبول کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں، صرف قرآن پاک، حدیثیں لوگوں نے گھڑی ہیں، یہودیوں نے حدیثیں گھڑی ہیں، اپنے مطلب کے لیے گھڑی ہیں، لوگوں کو لڑانے کے لیے حدیثیں گھڑی گئی ہیں، مگر اس کی بعد میں
तहकीक व तखरीज हुई, उलमा ने इसके ऊपर काम किया, वो एक अलग मसला है। मगर दुनिया में वाहिद किताब कुरान मुकद्दस है कि जिसके किसी एक जुमले के बारे में आप नहीं कह सकते कि ये अल्लाह की बात नहीं है। ला रैब फीही, इसमें इतना भी शक नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन, और तमाम मुत्तकीन के लिए ये हिदायत का सामान फराहम करती है। तो हम कहाँ चल पड़े? जब तक हमारा अव्वलीन मरकज़ कुरान नहीं बनता, यूं समझे कुरान की तस्बीह पढ़े, घर के अंदर कुरान कुरान कर दें। हर एक सूरत इलाज नफ्स अम्मारा का नुस्खा है, हर आयत इजाला है दिलों की नातवानी का। एक एक आयत आपके दिल को मजबूत करेगी, एक एक आयत आपको आगे बढ़ाती चली जाएगी। अपने बच्चों के जहनों में कुरान मुकद्दस की तालीम का जज्बा पैदा करें, और इसका आगाज़ नाजरा से हम करते हैं, फिर हिफ्ज़ की तरफ अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, फिर और चीज़ों की तरफ आगे बढ़ाते हैं। तो ये अल्लाह का कितना करम है हम पे कि हम इस जामे मस्जिद में अल्लाह के फजल व करम से कि हमारा एक निज़ाम मौजूद है, तालीमी निज़ाम बिहम्दिल्लाह ताला इतना बेहतर है हमारे हिफ्ज़ का निज़ाम कि चूँकि जामिया फ़रीदिया के ये तहत चलता है इदारा, पूरी इसकी ऑब्ज़र्वेशन होती है, चीज़ों की ऑब्ज़र्वेशन होती है। तो कल असातिज़ा यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे और पहले भी उन्होंने वहाँ पर यही रिपोर्ट पेश की, हालांकि अभी हमारा साल भी नहीं हुआ, साल भी नहीं हुआ तो तकरीबन। तो अंदाज़ा लगाएं कि हमारे बच्चों का मेयार पढ़ने का, तलफ़ुज़, कुरान पे गिरफ्त, और जितनी तेज़ी के साथ हमारे बच्चे कुरान को आगे पढ़कर अल्लाह नज़र बस से बजाय आगे चला रहे हैं। तो बिहम्दिल्लाह ताला इस थोड़े से पीरियड के अंदर अगर टॉप ऑफ द लिस्ट अगर इदारा आया है तो वो आपका इदारा है, आपका इदारा है। तो आपने इस इदारे को सपोर्ट करना है। सपोर्टिंग से मुराद ये नहीं है कि कोई आप सिर्फ पैसे ही यहाँ पर दें, आपकी सपोर्टिंग इस इदारे के लिए सबसे बेहतरीन सपोर्टिंग ये है कि हौसला अफजाई किया करें। और कोई सपोर्टिंग, वो अल्लाह ताला हर चीज़ दिलों में डालता है, जिसने जो करना होता है वो अपनी मर्जी से फिर करता रहता है। असल सपोर्टिंग ये है कि हौसला अफजाई, ये आपके छोटे छोटे नौनहाल बच्चे, पहला इनका मरला, अभी बच्चे हैं, शरारतें भी करेंगे, लड़ाइयाँ भी करेंगे, छोटे छोटे झगड़े भी करेंगे। हमारे बड़े तो यूं समझते हैं कि जब बड़े हो जाते हैं तो इन्होंने कभी बचपन में शरारत ही नहीं की, या ये कभी भी हम भी इस उम्र के अंदर मस्जिद में आए थे। तो ये हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, देखें इस उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, कोई छोटा काम है। हमसे एक आयत नहीं याद होती, एक आयत नहीं याद होती, तो हमारे माशाल्लाह 2 बच्चों ने कितने पारे, 24 पारे इस अरसे में किए हैं। ये रिकॉर्ड कायम किया इन 2 बच्चों ने। अंदाजा लगाएं 24 पारे थोड़े से अरसे के अंदर किए हैं। तो कितने खुश नसीब हैं आप लोग इस गांव वाले कि अल्लाह ने आपको ये, अल्लाह आपको एजाज दे रहा है। तो इस एजाज को कायम रखें, इस एजाज को आगे बढ़ाएं। अपना हर बच्चा आप जो मर्जी पढ़ाएं, एक दफ़ा उसको कुरान का इल्म ज़रूर दें, उसको आप डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, वो जिम्मेदारा करे, चीफ जस्टिस आपका बच्चा बने, जिस मैदान में जाए, मगर दिल के अंदर कुरान का नूर लेकर जब बैठा होगा तो वो अल्लाह और उसके रसूल की बात करेगा। अपने बच्चों को इधर लाएं। और अभी कल इम्तिहान हुआ तो हमारा इंशाल्लाह नमाज के फ़ौरन बाद जिन बच्चों ने पहली और दूसरी पोजीशन ली है उनके लिए तोहफ़ा भी है, वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। तो कुरान की तस्बीह पढ़ें, कुरान को सीने के साथ लगाएं, तो इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत बेहतर होगी। अल्लाह हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं तमाम बच्चों को, छोटे बच्चे जो हैं, जो हिफ्ज़ के बच्चे हैं, ये कोशिश करें कि जैसे ही नमाज पढ़ी जाए तो ये बिल्कुल पहली सफ़ में इधर खड़े हो जाएं।